طرح آج ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ یکجہتی کے لیے موجود ہے، تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، تنظیم نفاذ اردو کے جو جنرل سیکرٹری سر ابوبکر صاحب، کلیپنگ میں ان کا ویلکم کریں۔ آج یہ ہماری آواز بن رہے ہیں، ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو میں دعوت خطاب دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ بچوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ یہ 7 دن سے جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ماں کے بچے، اس ریاست کے بچے، لیکن ریاست کو تو خیال نہیں آیا، پر آپ کو خیال آ گیا، ہم آپ کے مشکور ہیں جی۔ تو اب آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا خطاب کے لیے ابوبکر صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم محترم دل سے عزیز جانوں کے قریب پنجاب بلائنڈ ڈیلی ویجر یونین کے مجاہدوں، السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایسے پاکستان کے مجاہدوں کے درمیان لب کشائی کر رہا ہوں جو پوری دنیا میں ایک پاکستان کا مثبت پیغام دے رہے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم شاید دنیا میں پہلی قوم ہے، خصوصی افراد کے دنیا میں سے شاید پہلی یہ قوم ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے حقوق کے حصول کے لیے سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں۔ اور یہ شرمناک عمل جو ہے حکومتوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جو حکومتوں کو غلط مشورے دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہاں کچھ اچھا نہیں ہے، یہاں کچھ اچھا نہیں ہے۔ آج ہمارے بیوروکریٹس کو، سیاستدانوں کو، سماجی اور سیاسی اکابرین کو شرم سے ڈوب کر مر جانے کا یہ نبین افراد موقع دے رہے ہیں کہ ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے، کہ ہم 76 سال میں خصوصی افراد کو ان کے حقوق ان کے گھر کی دہلیز پر دینے کی بجائے ہم ان کو اپنے ایوان اقبال کی دہلیز پر لا کر ذلیل کر رہے ہیں۔ ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ یہ 12,000 والا جو بھی مجھے پتا چلا ایک لالی پاپ، اچھا حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین نے، آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا اور اقوام عالم میں بہترین قوم بننے کا ایک قیامت تک کے لیے اصول دے دیا، لیکن مجھے بتائیے کیا یہ قوم کی جو ماں ہے اس کا بیٹا اگر نابینا ہے تو وہ کیا 12,000 میں گزارا کر لے گا؟ مجھے آپ جواب دیں۔ تو پھر کیا یہ اسلامی ریاست ہے یا جمہوری ریاست ہے؟ لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، ان کے اعمال بتا رہے ہیں کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، نہ یہ اسلامی ہے نہ یہ جمہوری۔
میں اپنی تنظیم جو کہ گزشتہ دہائیوں سے قومی زبان اردو کے نفاذ کے لیے تڑپ رہی ہے، کام کر رہی ہے، اور اسی چوک میں بارہا دفعہ ہم یہاں پر یہی گزارشات لے کر حاضر ہو چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر پاکستان کے طبقات جن میں آپ حضرات ہیں، جن میں اور دیگر ڈاکٹرز ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، اور جو بھی لوگ پسے ہوئے ہیں اپنے حقوق سے ابھی تک محروم ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری قوم کو اپنی قومی زبان میں آپ لوگ تعلیم نہیں دیں گے تو آپ کے یہ چوک ایسے ہی آباد رہیں گے۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ آپ صبر کا دامن مت چھوڑیے، اپنے جذبات کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں۔ یہ ایک تاریخی اقدام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک خیمہ کربلا میں لگا تھا، ایک خیمہ یزید کے آگے سینہ سپر ہو کے لگا تھا۔ حضرت امام حسین نے یہ کہا تھا کہ یہ تو نہیں کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تمہاری ہے کربلا۔ تو آج آپ لوگ اسی حسینی قافلے کی نمائندگی کرتے ہوئے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک کربلا ادھر لگا تھا اور آج ایک کربلا ادھر بھی لگا ہوا ہے۔ اسی امام کے ماننے والے اسی کا علم بلند کرتے ہوئے اپنے حقوق کی مانگ لیے، جو کہ حق ہے، جائز ہے، اخلاقی ہے، اسلامی ہے، سیاسی ہے۔ اس کے حصول کے لیے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ہر شہر سے، قریے سے، ہر کونے سے، قصبے سے، دیہات سے یہاں پر تشریف لا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم باشعور لوگ ہیں، ہم اپنا حقوق لینا بھی جانتے ہیں اور اپنے حقوق کی آگاہی بھی رکھتے ہیں۔ اور آخر میں آپ احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ بھی اپنے آنے والے نبینا افراد کے لیے قیامت تک، کیونکہ پاکستان قیامت تک ہے انشاءاللہ تعالی، اور اگر آج آپ مایوس ہو گئے، اگر آج آپ نا امید ہو گئے، تو آنے والے لوگوں کے ہتھے، آنے والے لوگ بھی انہی بیوروکریسی کے ہتھے چڑھیں گے، آنے والے لوگ انہی سیاسی خاندانوں کے ہتھے چڑھیں گے، تو وہ ہمیں کوسیں گے کہ اگر ہمارے بڑے ہمارے حق کے لیے کچھ کر جاتے ہیں تو آج ہم بھی سکھ کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو ہاتھ اوپر کر کے بتائیے، کیا آپ ڈٹے ہوئے ہیں؟ کیا آپ ڈٹے ہوئے ہیں؟ کیا آپ جائز حق مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنا جمہوری حق مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنا اخلاقی حق مانگ رہے ہیں؟ تو پھر کیا آپ سمیع صاحب کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ زوران صاحب کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ اپنے ساتھ ہیں؟ تو پھر ڈٹے رہیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہے، اور آپ کی کاوشیں اور آپ کی محنت اور آپ کی مستقل مزاجی ان کے پتھر سینوں میں بھی سوراخ کرے گی، اور یہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ ہماری ہی قوم کے بچے ہیں، یہ ہمارے ہی بچے ہیں، یہ اللہ کے محبوب کے ہیں سارے، یہ اللہ کے محبوب کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ شاید کسی کے دل میں اتر جائے ہماری بات اور آپ کو کل روزگار کے پروانے جاری ہو جائیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ شمع جو بجھ جائے تو جل سکتی ہے، شمع جو بجھ جائے تو جل سکتی ہے، کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، مایوس نہ ہو، اپنے ارادے نہ بدل، تقدیر کسی وقت بدل سکتی ہے۔ پاکستان، پاکستان، مریم نواز، پنجاب حکومت، پنجاب پولیس، 9th یونین، نعرے تکبیر!
جی تو یہ تھے سر ابو بکر اور میں، اور صحیح بتاؤں تو ان کی گفتگو سن کے ہمارا سیل و خون بڑھ گیا ہے، اور انشاءاللہ اب ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنا حق چھیننے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ جب اس طرح کے محبت کرنے والے، اس طرح کے پیار کرنے والے لوگ ہماری قوم میں شامل ہو جائیں اور احساس کرنے والے لوگ ہماری قوم میں شامل ہوں تو ہم ہمت ہار ہی نہیں سکتے۔ اچھا جی، اب آپ کا شکریہ، اور میں اس شعر کے ساتھ سر ابو بکر صاحب سے جو ہے وہ سر ابو بکر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یکجہتی کے لیے ادھر تشریف لائے۔ اور سر کی نظر شعر ہے کہ معذور ہیں ہم مجبور نہیں، ہمت ہو تو منزل دور نہیں، معذور ہیں ہم مجبور نہیں، ہمت ہو تو منزل دور نہیں، ہم اپنی قسمت بدلیں گے، تقدیر کا دھارا پلٹیں گے، اب اچھے دن کچھ دور نہیں، معذور ہیں ہم مجبور نہیں۔ باعزت باوقار، باعزت باوقار، عزتدار خود مختار، عزتدار خود مختار، باعزت باوقار پاکستان۔ شکریہ جی، بہت شکریہ۔